السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کرنا چاہیں جس کا نام ہے حجاب، از قلم آمنہ خان۔ پارٹ 1 ہم نے ریڈ کرنا ہے، تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ سفید چادر، نقاب چہرہ، حیا کی مورت کی اجلی صورت چھپی ہوئی تو پیار ہے کسی کی دنیا فضا بھی، جو گر اسے جو دیکھے تو پیار آئے۔ ذری اٹھ جاؤ، ذری جلدی کرو، اٹھو، کب تک سوئی رہو گی؟ کالج کے لیے گاڑی آنے والی ہے۔ اللہ میں کیا کروں اپنی گندی اولاد کا، گاڑی آئے گی تو پھر یہ ادھر سے ادھر بھاگے گی۔ ذری کی ہیپی گڈ مارننگ روز صبح صبح یہ قوالی سن کر ہوتی تھی۔ اس کی عادت ہی نماز کے بعد سونا۔ اب اماں کمرے تک پہنچ آئی تھی۔ ذری، کیا ہے بیمہ، تھوڑا سا سونے دیا کرے نا۔ وہ کمبل کے اندر منہ کر کے بڑبڑائی۔ اچھا ہو جو آج تمہارا گاڑی والا تمہیں چھوڑ کے جائے۔ اس نے کمبل منہ سے ہٹایا، اٹھ کے بیٹھی اور الفاظ کو زور دے کر بولی، کسی کی اتنی ہمت کہ وہ زرمینہ بنت ابراہیم خان سواتی کو چھوڑ کر جائے۔ ذری، میں اور کچھ نہ سنوں، اٹھ جاؤ اس سے پہلے کہ میں جوتی لاؤں۔ اوکے میرے ابا جی کی ملکہ، جو حکم آپ کا۔ ذری، اماں ایسے شرما کر باہر گئی تھی جیسے شادی کو ابھی 1 مہینہ بھی نہ ہوا ہو۔ اٹھ جائیں اب زرمینہ صاحبہ، نیند تو آپ کی ماشاءاللہ خراب ہو ہی گئی ہے۔ گاڑی آنے میں 15 منٹ رہتے تھے۔ وہ جلدی جلدی اٹھی اور بھاگتی بھاگتی اپنی بلی کے پاس گئی، جو اس کے ہاتھ کے بغیر کچھ کھانا گناہ سمجھتی تھی۔ میری پیاری مانو، جلدی جلدی کھانا آج، اچھا یہ نہ ہو گاڑی آج سچی میں چھوٹ جائے۔ لوگوں کو بلیوں سے محبت ہوتی ہوگی، اس کو اپنی بلی سے عشق تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی مانو کو معصومہ کہہ کے بلاتی، اس کو دنیا میں اپنی مانو سے زیادہ معصوم کوئی نہیں لگتا تھا۔ جلدی کھاؤ نا مانو، دیکھو میں کتنا لیٹ ہو گئی، بس 10 منٹ رہ گئے۔ مانو کو کھانا کھلانے کے بعد وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی۔ ابھی بھی مزید 7 منٹ رہتے ہیں گاڑی آنے میں۔ بال وہ رات کو برش کر کے کھول کے سوتی تھی۔ وہ ایک پرکشش اور پراعتماد شخصیت کی مالک تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں، گال پہ تل اور اس کے نیچے پڑتا خوبصورت ڈمپل اس کی خوبصورتی کو اور نکھارتا۔ اس کی دوستیں اس کو ڈمپل کوئین کہہ کر بلایا کرتی۔ اس کے چہرے پر ڈمپل جچتا ہی اتنا تھا، اس کا رنگ اتنا سفید نہیں تھا، بلکہ اس میں اتنی کشش تھی کہ ہر کوئی کھینچا چلا آتا۔ دوستوں کی محفل میں وہ محفل کی جان ہوتی۔ اس کی بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا کہ 100 لوگوں میں وہ ایک الگ سی پہچانی جاتی تھی۔ ہمیشہ میٹھا میٹھا بولتی۔ وہ ایک باہمت لڑکی تھی جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے میں کبھی نہیں ڈرتی، چاہے آگے کوئی بھی ہو۔ وہ ہمیشہ سچ کو سچ بولتی۔ کچھ اس کے خون میں تھا کہ ڈرنا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ بس 3 منٹ مزید، اللہ جی پلیز پلیز پلیز، آج گاڑی تھوڑی سی لیٹ آ جائے۔ تیار تو وہ تقریباً ہو ہی چکی تھی۔ وہ ہمیشہ سادگی میں رہتی اور نہ جانے کیسے وہ اس سادگی میں بھی ہمیشہ بہت پرکشش اور پراعتماد لگتی تھی۔ گاڑی دروازے پر تھی۔ اس نے ابھی جوتے بھی پہننے تھے، دانت بھی برش کرنے تھے اور ناشتہ، خیر وہ تو کیا ہوتا ہے سنڈے کے علاوہ، اس کو کبھی نصیب ہی نہیں ہوا۔ ذری، آواز آ رہی ہے نا گاڑی کی؟ نہیں اماں، مجھے تو نہیں آ رہی۔ برش کو دانتوں میں رکھتے ہوئے وہ آرام سے بولی، جو اماں نے بہت اچھے سے سن لیا۔ تم یہ زبان لے کر جانا سسرال۔ جی جی میری پیاری ماں، یہی والی لے کے جاؤں گی، جو آپ کا حکم۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور بڑی سی چادر لی۔ وہ ہمیشہ بڑی سی چادر لے کر گھر سے باہر جاتی تھی اور منہ ایسے لپیٹتی کہ آنکھوں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہ آئے۔ اچھا اماں، خدا پامان۔ حسب معمول وہ آج بھی پورے 5 منٹ لیٹ تھی، مگر گاڑی والوں کو اب اس کے لیٹ آنے کی عادت ہو گئی تھی۔ ہمیشہ بیٹھ کر پوچھتی، آج زیادہ تو لیٹ نہیں ہوگی نا؟ اور خود ہی مسکرا دیتی، نہیں اب بھی کدھر لیٹ ہوئی ہے۔ گاڑی میں بیٹھے حامد نے کہا۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں جایا کرتا تھا۔ اس کو بچے اتنے پسند نہیں تھے، مگر حامد اس کو بہت پیارا تھا۔ آج کالج کا آخری دن تھا۔ ہر کوئی اداس آنکھیں لیے ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا۔ اگر کوئی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہا تھا تو وہ لیلا مجنوں کی جوڑی تھی، زرمینہ اور اس کی دوست فضا۔ زرمینہ ایک ایسی لڑکی تھی جس کے گرد لوگوں کا ہجوم ہوتا۔ وہ ہر ایک کی مدد کے لیے حاضر رہتی، ہر ایک سے ایسے بات کرتی جیسے وہ اس کو صدیوں سے جانتی ہو۔ وہ اس کی زندگی میں بہت لوگ تھے جو اس کی دوست تھے۔ زرمینہ پورے کالج میں واحد ایسی لڑکی تھی جس کو ہر ایک کے راز کا پتہ ہوتا۔ ہر کوئی اس سے آ کر ڈسکس کرتا، وہ سب کو مشورہ دیا کرتی، سب کو یقین ہوتا ان کا راز اس کے پاس بالکل محفوظ ہے۔ وہ فضا سے ہر بات شیئر کرتی تھی، مگر اپنی ذات سے جڑی سب لڑکیاں خود کو زرمینہ کا دوست کہہ کر فخر محسوس کرتے، مگر زرمینہ کی زندگی میں بہت کم لوگ خاص تھے۔ یہ نہیں کہ وہ دوسروں کو خاص نہیں سمجھتی تھی، اس کے لیے ہر کوئی خاص ہوتا اپنی اپنی جگہ، مگر کچھ ایسے لوگ تھے جن کے بغیر وہ زندگی کو تصور ہی نہیں کرتی تھی۔ ان چند لوگوں میں ایک فضا تھی۔ اس کا مقام اس کی زندگی میں ایسا تھا کہ پوری دنیا ایک طرف اور فضا دوسری طرف۔ وہ اس کو پیار سے فضو کہتی تھی۔
آج کالج کا آخری دن تھا، وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہی تھی۔ ان کو پتہ تھا اگر کوئی ایک بار کمزور پڑ گئی تو سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔ فضا کا تو آگے یونیورسٹی کا کنفرم تھا، مگر زرینہ ان دونوں کی دوستی پورے کالج میں مشہور تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ایک سیکنڈ بھی الگ نظر نہ آتی، ہمیشہ دونوں ٹیل پونی کرتی، دونوں کے ہاتھ پہ ایک جیسی بوجھ ہوتی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ دونوں ایک ساتھ چل رہی ہوں اور ان کے ہاتھ میں ایک دوسرے کا ہاتھ نہ ہو۔ زرینہ ہمیشہ فضا کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھا کرتی۔ آج سب الگ ہو رہے تھے، سب نے فیصلہ کیا تھا کہ یونیورسٹی میں ساتھ ایڈمیشن لیں گے، بس زری کا ہی کنفرم نہیں تھا۔ اس کے بابا جان اور بھائی ہزارہ یونیورسٹی کے سخت خلاف تھے، مگر مانسیرا میں دوسری کوئی یونیورسٹی بھی نہیں تھی۔ زرینہ کے گھر کا ماحول کافی اسٹرکٹ تھا، ان کو اجازت نہیں ملتی یونیورسٹی کی۔ اس سے پہلے اس کے خاندان میں کسی نے کالج بھی نہیں پڑھا تھا، اس نے رونا دھونا ڈال کر کالج کی اجازت لے لی تھی۔ وہ ایک پٹھان فیملی سے تعلق رکھتی تھی، جن کے گھروں سے لڑکیاں کبھی بھی باہر نہیں جاتی تھیں۔ دوسری لڑکیوں کے مقابلے میں ان پر زیادہ پابندیاں ہوتی ہیں، ان کو زیادہ سنبھل کر چلنا پڑتا ہے۔ زرینہ ایسی ہی تھی، وہ ہمیشہ ضرورت سے زیادہ سوچتی۔ آج دن بھر سب یہی بات کرتے رہے، رزلٹ آنے کے بعد سب یونیورسٹی میں ملیں گے انشاءاللہ۔ آخرکار چپ کا سلسلہ ٹوٹا۔ زری، میں کہہ رہی ہوں تمہیں، آگے یونیورسٹی میں ساتھ ایڈمیشن لیں گے۔ اگر میری مینا نہیں لے گی ایڈمیشن تو فضا بھی نہیں لے گی، وہ اس کو اکثر پیار سے مینا کہتی تھی۔ اور تمہیں اچھے سے پتہ ہے میرے سسرال والوں کو پڑھی لکھی بہو چاہیے ہے۔ کون سے سسرال والے؟ زرینہ نے چونک کر اس کو دیکھا۔ اڑے ہونے والے سسرال والے، ظاہر سی بات ہے بھائی، جو بھی ہوں گے ان کو پڑھی لکھی ہی بہو چاہیے ہوگی نا۔ تو میں نے آگے یونی جانا ہے اور آپ کے ساتھ جانا ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا بات میری؟ اس کی اداس لبوں پر ایک دم مسکراہٹ آئی، ڈمپل اور گہرا ہوا۔ اور وہ ہمیشہ فضا کو ماتھے پہ پیار کیا کرتی تھی، آج بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ زری، میری بات مان لو نا پلیز، اس نے بے بسی سے کہا۔ زرینہ کی خاموشی سے جھنجھلا کر اس نے چیخ کے بولا، سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ جی مجھے تو سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات، مگر میرے گھر والوں اور بھائیوں کو کون سمجھائے گا؟ دو بھائیوں کی اکلوتی اور چھوٹی بہن ہونا بھی عذاب سے کم نہیں ہوتا بعض اوقات۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہی، بس وعدہ کرو کہ تم آگے ایڈمیشن لو گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے ہونے والے بچوں کی خالہ میں لوں گی انشاءاللہ، بس تم دعا کرنا کہ اجازت مل جائے مجھے۔ آپ کو اجازت ملنا کون سا مشکل کام ہے، آپ کا تو ڈائریکٹ رابطہ ہے اوپر والے سے، جو چاہتی ہو مل جاتا ہے۔ بے شک میں اپنے اللہ جی کی لاڈلی ہوں۔ اس بات سے اس کے دل میں ایسا سکون اترتا تھا کہ اس کی ساری پریشانیاں غائب ہو جاتی تھیں۔ کچھ وقت پہلے کی اداسی کیسے ختم ہوئی اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ فضا نے اس کو ایک دم گلے سے لگا لیا، اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو تو اب بھی تھے، مگر اب وہ آنسو اداسی کے نہیں تھے۔ اس کو پتہ تھا زرینہ سواتی جو کہتی ہے وہ کرتی بھی ہے۔ آج سب گلے مل رہے تھے، جانے کون اب کب کہاں ملے، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ سب کہہ رہے تھے یونی میں ساتھ جائیں گے، مگر ان میں سے کچھ کی شادی ہو جانی تھی، جن کو زرینہ کی طرح یونی میں جانے کی اجازت نہیں ملنی تھی۔ انہوں نے پرائیویٹ گھر میں بیٹھ کر پڑھنا تھا۔ اب زرینہ کے لیے سب سے مشکل مرحلہ تھا یونی کے لیے گھر والوں کو راضی کرنا۔ کچھ تو اس نے سوچ لیا تھا کیسے یہ کام ممکن ہے، مگر پھر سوچ کے اداس ہو جاتی۔ اگر نہ اجازت ملی تو آج واپسی پہ گاڑی میں اس نے ذیشان روکھڑی کے گانے نہیں سنے تھے۔ وہ ایک 5 منٹ کا بھی سفر کرتی تو ذیشان کے گانے سنتی، مگر آج وہ کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ ابو، امی، لالا گل، جی گل کو قائل کرنا تو ناممکن سی بات تھی، البتہ دادی اماں کو وہ منا سکتی تھی۔ دادی اماں اس کی ہر بات مان جایا کرتی تھی، کالج جانے میں بھی ان کا ہی ہاتھ تھا، ورنہ وہ میٹرک کے بعد گھر پر بیٹھ جاتی۔ 2 سال جو اس نے کالج میں لگے تھے اس کو ہی پتہ تھا، ایک بھی دن ایسا نہیں تھا کہ وہ لوکل گاڑی پر آئی ہو۔ اس کے لیے ایک الگ گاڑی لگائی گئی تھی اور ڈرائیور بھی مکمل اعتماد کا بندہ تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ دادی اماں کو منا لے گی، دادی اماں ابو کو، اور ایک دفعہ ابو راضی ہو گئے تو بھائیوں کی تو ہمت بھی نہیں ہوگی ان کے سامنے کچھ بولے۔ لیکن اس کو اجازت ملنا ناممکن سی بات تھی۔ ادھر جدھر لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، اس نے تو آج تک کسی لڑکے سے بات نہیں کی تھی، نہ ہی اپنے خاندان میں اور نہ خاندان سے باہر۔ وہ روایتی پٹھان تو نہیں تھی جن کے گھروں میں لڑکیاں ٹوپی والے بڑکھا لیں، مگر خون تو پٹھانوں کا ہی تھا نا۔ اس کو اگر ہلکی سی امید تھی تو وہ دادی اماں سے تھی۔ سوچوں کے سلسلے ٹوٹے، وہ حقیقت کی دنیا میں آئی، اداسی پھر سے اس کی آنکھوں میں چھا گئی۔
وہ جب بھی اداس ہوتی اس کی آنکھیں ساری اداسی اپنے اندر سمیٹ لیتی اور سب کو پتہ چل جاتا آج زمینہ خان سواتی صاحبہ اداس ہے۔ سوچتے سوچتے اس کا دماغ گھومنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کی، سر کو گاڑی کی سیٹ سے لگایا، دماغ کو بالکل پرسکون کیا۔ آپ کو اجازت ملنا کون سا مشکل کام ہے، آپ کا تو ڈائریکٹ رابطہ ہے اوپر والے سے۔ فضا کی بات کانوں میں گونجی اور پھر سے اس کے دل میں سکون اترا۔ آج وہ گھر آئی تو بالکل خاموشی تھی۔ ایسے بھی وہ اتنا بولا نہیں کرتی مگر ایک رونق ضرور رہتی تھی گھر پہ۔ وہ بہت شرارتیں کرنے والی بہت خوش مزاج سی تھی مگر پچھلے کچھ مہینوں سے وہ گمسم سی رہنے لگی تھی اور ابھی تک کسی کو اس بات کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی اچانک کیا ہو گیا، وہ کیوں ایسے گمسم سی رہتی ہے۔ وہ اپنے ہر راز بس اللہ جی کو بتاتی، ان سے باتیں کرتی تھی تو اور ان سے خفا بھی ہو جایا کرتی۔ اللہ جی آج بھی خفا ہوں آپ سے بس۔ پھر چپ ہوتی جیسے کوئی سن رہا ہے، کوئی اس کی بات کا جواب دے رہا ہے۔ کیوں میں آپ سے خفا نہیں ہو سکتی؟ میرا دل ہوا خفا ہونے کا تو میں بس خفا ہو گئی آپ سے۔ اب آپ مجھے کسی کے ہاتھوں چاکلیٹ کھلوا کے بھی راضی نہیں کر سکتے۔ میں بس خفا ہوں آپ سے آج۔ سن لیں مجھے چاکلیٹ نہیں کھانی اچھا؟ پھر مسکرا دیتی۔ اس کا خوبصورت پڑتا ڈمپل اور گہرا ہو جاتا، آنکھوں میں عجیب سی چمک ہوتی جب بھی وہ مسکراتی اور پھر وہ بے صبری سے چاکلیٹ کا انتظار کر رہی ہوتی۔ اس کو پتہ ہوتا اللہ پاک کسی نہ کسی کے ہاتھوں چاکلیٹ اس تک پہنچا ہی دیں گے، کوئی نہ کوئی وسیلہ بن ہی جائے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا وہ کبھی کچھ مانگے اور اس کو نہ ملے۔ وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اللہ سے مانگا کرتی تھی اور ہمیشہ اس کو مل بھی جاتی تھی۔ اس کو اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ مانگنا اچھا بھی نہیں لگتا تھا، چاہے وہ چاکلیٹ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ عام لوگوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی سوچا کرتی تھی۔ زری کیا ہوا ہے بچے؟ عموماً وہ کالج سے واپس آ کر خود دادی اماں کے پاس جایا کرتی تھی مگر آج وہ مانو کو کھانا کھلانے کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ارے اماں جی میں آ رہی تھی نا آپ کے پاس۔ دادو اس کے پاس اس کے بیڈ پر ہی اس کے قریب ہو کر بیٹھی۔ وہ ہمیشہ سر پر دوپٹہ رکھتی تھی، گھر میں بھی بڑی سی چادر اوڑھے رکھتی، اگر دوپٹہ لیتی تو زیادہ تر حجاب کی صورت میں ڈبل کر کے لیتی۔ دادی اماں ہمیشہ کی طرح تسبیح پر کچھ پڑھ رہی تھی، اس کو معلوم وہ کیا کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنا ورد پورا کیا، اس کو پیار سے دیکھا اور اس کے منہ پر پھونک ماری۔ آج میرا بچہ میرے پاس نہیں آیا، میں نے سوچا میں خود چلی جاؤں۔ دادی اماں سوری میں نہیں آ پائی آپ کے پاس، وہ آج تھکی تھی تھوڑا، وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، دیکھو میں خود آ گئی تم کو دیکھنے۔ ان کا لہجہ پشتو والا تھا، اردو بول تو لیتی تھی مگر پشتو کا ٹچ اس میں لازمی ہوتا تھا۔ آج تم نے اپنی بلی سے باتیں بھی نہیں کی، طبیعت بھی تو ٹھیک ہے نا تمہارا؟ دادی اماں مانو نام ہے اس کا۔ وہ ذرا خفا ہو کر بولی، اس کو اچھا نہیں لگتا تھا کوئی اس کی مانو کو بلی کہے۔ مانو نام ہے شانو، ہے تو وہ بلی ہی نا۔ اب بلی کو بلی نہ بولے بندہ تو کتا بولے۔ تم بھی کمال کرتی ہو زرمینا۔ زری کو اپنے ہر رشتے سے بہت محبت تھی، وہ زیادہ وقت اپنی دادوں کے ساتھ گزارا کرتی تھی، ہمیشہ ان سے ان کی جوانی کے قصے سنا کرتی۔ آج وہ پریشان تھی، اس نے دادوں کو راضی کرنا تھا جو کہ بہت مشکل کام تھا۔ آج اس نے سوچ لیا تھا ہار تو وہ بھی نہیں مانے گی، خون تو اس کی رگوں میں بھی سواتیوں کا ہی تھا۔ آج میں بات نہیں کروں گی، کیوں نہیں کے حصے میں ایک دفعہ پیپر ہو جائے، اس نے دل میں سوچتے ہوئے کہا۔ آج تو لوگ پڑھ رہے ہیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھا، اس کی ایک کتاب اٹھائی اور صفحہ ادھر ادھر کرتے ہوئے اس کو تنگ کرنے لگا۔ سلطان اس کے دوسرے نمبر کا بھائی تھا، زرمینا اس سے 1 سال بڑی تھی مگر اس کو کبھی بھی نہیں لگا کہ وہ اس کی بڑی بہن ہے۔ بھائی چھوٹے بھی ہوں، وہ ہمیشہ بہنوں کے معاملے میں بڑے ہی ہوتے ہیں۔ زری کو کبھی نہیں لگا کہ وہ اس سے بڑی ہے، وہ اس کو جان جی کہہ کر بلاتی۔ وہ دونوں آپس میں ہمیشہ گپ شپ لگایا کرتے تھے، خیر سے کتنے پیپر رہ گئے میری بہن کے؟ کیوں میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ جیسے مجھے پاس ہونے پر بڑے گفٹ دے دیتے ہیں نا آپ۔ اس نے منہ بنا کر جواب دیا۔ اچھا تو میری طوطا مینا کا موڈ خراب ہے آج، اس نے شرارتی سے انداز میں بولا۔ اماں سن بھی لینا۔ کیا ہوا ہے زری؟ کیوں شور کر رہی ہو؟ پتہ بھی ہے بابا جان گھر پر موجود ہیں، اچھی بیٹیوں کے ساتھ اتنا اونچا بولنا اچھا نہیں لگتا۔ ہاں تو اچھے بیٹوں کے ساتھ یہ اچھا لگتا ہے نا کہ صبح بہن کا پیپر ہے وہ اسے تنگ کرے۔ کیا کہہ دیا اب بھائی نے جو اتنا موڈ بنا رہی ہو؟ نہیں آپ کا بیٹا تو کچھ بھی نہیں کہتا، جو کہتی ہوں میں ہی کہتی ہوں۔ کل بھی جان جی نے مانو کو ڈانٹا ہے، وہ جو کب سے چپ بیٹھا مسکراتا ہوا سن رہا تھا فوراً سے بول پڑا۔ اف اس بلی کا نام نہ لینا میرے سامنے، نہیں تو میرے ہاتھ سے وہ آج ہی مر جائے گی۔ بلی نہیں ہے وہ مانو ہے۔ وہ پھر زور سے غصے میں بولی۔ جی ہاں اسی مانو نے کل میرا کبوتر مار دیا ہوتا، اگر میں وقت پر نہ پہنچ جاتا تو۔ بہت اچھا ہوتا، مار دیتی تو۔
اللہ کرے وہ مار ہی دے سب کو تو بہت اچھا ہو، خود بولوں گی میں اس کو مارے۔ اس دن وہ زرمینہ صاحبہ آپ کو اور آپ کی مانو کا آخری دن ہوگا اس گھر میں۔ میں لالا گل کو بولوں گی آپ کا آنے دیں آج آپ ان کو۔ شہاب اس لڑائی میں ہمیشہ بہن کی سائیڈ ہی ہوتا تھا، اور اماں آپ ہمیشہ اپنے بیٹے کی سائیڈ لیا کریں۔ وہ غصے میں اپنی کتابیں لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بندہ سکون سے پڑھ بھی نہیں سکتا اس گھر میں، اور زور سے دروازہ بند کیا۔ کتنی بار کہا ہے نہ کیا کرو اس کو تنگ۔ امی نے خفا ہو کر سلطان کو کہا، میں کدھر کرتا ہوں تنگ، وہ خود ہی تنگ ہوتی ہے تو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ ہوتی ہے۔ اماں ضرور اس کو کوئی پریشانی ہے، ورنہ تو یہ بہت خوش مزاج سی ہوتی تھی۔ اس کا ایسا موڈ تبھی ہوتا ہے جب یہ پریشان ہو۔ وہ بے حد فکر مندی سے ماں کو کہہ رہا تھا، نہ پریشان ہو تم، پیپر ہے نا ان کے تو تبھی پریشان ہے۔ انہوں نے بیٹے کو ٹالنے کے لیے بات کہی تھی، پریشان تو وہ خود بھی تھیں، پیپر تو پہلے بھی ہوتے تھے، وہ اس قدر پریشان تو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یا اللہ میری بچی پر رحم کرنا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی اور اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔